اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے کہ وہ کس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے اور وہ کتنے سال اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت دیتے رہے، اور پھر ان کی قوم کے لوگوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا عذاب نازل کیا۔ نیز یہ بھی جانیں گے کہ شیطان ابلیس نے شروع میں کس طرح آدم علیہ السلام کی اولاد کو بہکانا شروع کیا۔ تو یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہر نبی اور ہر پیغمبر کسی نہ کسی قوم کی جانب مبعوث ہوئے ہیں، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف، صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف، ہود علیہ السلام قوم عاد کی جانب، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کی طرف، بلکہ سارے جہاں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ اس طرح نوح علیہ السلام کس قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے؟ جاننا چاہیے کہ حضرت نوح علیہ السلام قابیل بن آدم اور شیث بن آدم علیہ السلام کی اولاد کی جانب مبعوث ہوئے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کے دو قبیلے یا دو طرح کی نسلیں تھیں۔ ایک نسل تو وہ تھی جو سرسبز وادیوں اور ہموار زمین میں رہتی تھی، اور جبکہ دوسری نسل پہاڑوں میں سکونت پذیر تھی۔ جو قبیلہ پہاڑوں میں رہتا تھا اس کے مرد بڑے حسین و جمیل تھے اور عورتیں بد شکل اور بد صورت تھیں۔ اس قبیلہ کے مرد عورتوں سے زیادہ خوبصورت تھے، اور جو قبیلہ سرسبز وادیوں اور ہموار زمین میں سکونت پذیر تھا اس کا حال برعکس تھا، یعنی اس کی عورتیں ایسی حسین و جمیل تھیں کہ کوئی آدمی ان کے حسن کی وجہ سے انہیں غور سے نہیں دیکھ سکتا تھا، اور مردوں کا حال اس کے برخلاف تھا، یعنی اس قبیلہ کے مرد حضرات ایسے بد شکل اور بدصورت واقع ہوئے تھے کہ وہ حسین عورتیں ان کے ساتھ ان کی بد شکلی کی وجہ سے رہن سہن پسند نہیں کرتی تھیں۔ چنانچہ ابلیس نے اس عجیب فرق سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ ابلیس کا ارادہ ہوا کہ کیوں نہ ان کا آپس میں اختلاط پیدا کر کے ان کے اندر بے حیائی پھیلا دی جائے۔ چنانچہ وہ ابلیس ہموار زمین میں بسنے والوں میں سے ایک شخص کے پاس مزدور کی شکل میں آیا تاکہ اس کے باغ اور کھیت میں کام کرے۔ اس آدمی نے اس کو مزدور رکھ لیا اور اس کو اپنا ملازم بنا لیا۔ ایک دن وہ ابلیس ایک باجا لے آیا جس سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسی چرواہوں کے باجوں کی آواز ہوتی ہے، اور بلند آواز سے اس باجے کو بجانے لگا تاکہ پہاڑوں پر رہنے والی قوم بھی اس کی آواز کو سن کر آن پہنچے۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ آواز سنی تو فوراً آ گئے اور ایک مجمع لگا لیا۔ پھر لوگوں نے ہر سال اس دن کو عید اور میلہ کا دن مقرر کر لیا، جس میں سرسبز وادیوں کی عورتیں بھی اپنے حسن و جمال کے ساتھ بن سور کر آتی، جنہیں پھر مرد حضرات دیکھتے۔ پہاڑوں پر رہنے اور بسنے والے لوگوں میں سے ایک آدمی یہ منظر دیکھ کر بے تابی کے ساتھ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا اور وہاں کا سارا واقعہ بیان کیا۔ چنانچہ وہ لوگ بھی ان کے ساتھ آ کر شامل ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بڑی بے حیائی ظہور پذیر ہو گئی اور ابلیس اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے آسمان پر قسم اٹھائی تھی کہ وہ صالحین اور مومنین کے سوا سب کو گمراہ کر کے چھوڑے گا۔ قابیل کی اولاد زیادہ ہوئی، گناہ اور نافرمانی کے کام بھی ظاہر ہونے لگے اور زمین میں فساد بڑھنے لگا۔ ابلیس اور اس کے کارندے اپنا کام کرتے رہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف دعوت دیتے رہے، اور لوگ بلا جھجک ان کی دعوت کو قبول کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کا دور ایمان اور فساد سے بھرا ہوا تھا۔ جو لوگ اس وقت ایمان کی دولت سے سرفراز تھے اور نیک و صالح تھے، ان میں سے چند کے نام یہ ہیں: ود، یغوث، یعوق، سوا اور نصر۔ یہ قوم کے صلحاء اور مقتدی لوگ تھے، لوگ ان کی پیروی کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 40 بچے ہوئے، 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں۔ ان کی اولاد میں سے جو زندہ رہے وہ حابیل، قابیل اور ود تھے۔ ود کو شیث بھی کہا جاتا تھا، نیز ان کو ہبات اللہ بھی کہا جاتا تھا۔ بھائیوں نے ود کو اپنا رئیس اور سردار بنا رکھا تھا۔ ود کے ہاں پھر سوا، یعوق، یغوث اور نصر نامی بچے پیدا ہوئے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ ود بڑے نیک و صالح آدمی تھے، اپنی قوم کے بڑے محبوب تھے، لہٰذا جب ان کی وفات ہوئی تو لوگ ان کی قبر کے ارد گرد حلقہ بنا کر بیٹھ گئے۔ ان کی قبر بابل کی زمین میں تھی۔
لوگوں کو ان کی وفات پر شدید صدمہ پہنچا اور تسلسل کے ساتھ ان کی قبر کی زیارت کو آنے لگے۔ ابلیس نے جب ان کی یہ حالت دیکھی کہ لوگ بڑی جز و فض کے عالم میں مبتلا ہیں تو اس نے چاہا کہ کیوں نہ ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا جائے۔ چنانچہ وہ انسانی صورت میں ان کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اس شخص کی وفات پر بے حد صدمہ پہنچا ہے، تم کہو تو میں ان جیسی صورت تمہارے لیے بنا دوں جو پھر تمہاری مجلس میں رہے، جسے دیکھ کر تم ان کو یاد کیا کرو۔ لوگوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ چنانچہ ابلیس نے ود جیسا ایک بت بنایا۔ لوگوں نے اس بت کو اپنی مجلس میں رکھ لیا۔ لوگ اس بت کو مقدس سمجھنے لگے اور صبح شام اس کو یاد کرتے۔ جب ابلیس نے ان کی یہ حالت دیکھی اور ان کی گمراہی سے کچھ مطمئن ہوا تو ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے ان کے عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے کہنے لگا، کیا تمہارے ہر گھر کے اندر ان کی طرح ایک مورتی نہ بنا دوں؟ وہ مورتی جب ہر ایک کے گھر میں ہوگی تو تم اسے دیکھ کر ان کو یاد کر لیا کرو گے اور اس کی پوجا کر لیا کرو گے۔ لوگوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ چنانچہ پھر شیطان لعین نے ہر گھر کے لیے ود کی طرح کی ایک مورتی بنائی۔ لوگ ان مورتیوں اور بتوں کی طرف خوب متوجہ ہو گئے جو بظاہر ایک صالح شخص ود کے نام سے منسوب تھے۔ جب اگلی نسل ہوئی انہوں نے اپنے باپ دادا کو یہ کام کرتے دیکھا تو وہ بھی اپنے باپ دادا کی تقلید میں ان مورتیوں کی پوجا پاٹ کرنے لگے۔ نسل در نسل تسلسل کے ساتھ بت پرستی شروع ہو گئی۔ انہوں نے نیک و صالح شخص بدھ کی اصل شخصیت کو یکسر فراموش کر دیا۔ اب انہوں نے ان کو ایک بت بنا لیا جس کی پوجا کی جاتی تھی۔ گویا اس طرح ابلیس کے لیے ایک صالح آدمی کے نام کو کفر اور بت پرستی کی شکل میں تبدیل کرنا ممکن ہو گیا۔ چنانچہ یہ بدھ پہلے شخص ہیں جن کی اللہ کو چھوڑ کر پوجا کی گئی۔ پہلا بدھ جس کی غیر اللہ کی صورت میں پوجا کی گئی وہ بدھ تھے۔ ابلیس نے ان بتوں کے ذریعے بہت سی امتوں کو رائے راہ سے ہٹا دیا اور قرنی قرون تک بت پرستی کا یہ سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ اسلام سے پہلے کا دور جہالیت آ گیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جو بت قوم نوح میں تھے وہی اس کے بعد عرب کے اندر آ پہنچے۔ مثلا بدھ دومتت الجندل میں بنی کلاب کا بت تھا، سوا قبیلہ حزیل کا بت تھا، یغوث قبیلہ مراد، پھر مقام جرف میں بنی غطیف کا بت تھا اور یقوق ہمدان کا اور نصر آل ذی کلا کے قبیلہ حمیر کا بت تھا۔ یہ سارے قدیم عرب قبائل ہیں۔ یہ نیک لوگوں کے قدیم اسما ہیں جو نوح علیہ السلام سے قبل اس زمین پر آباد تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 10 قرنوں کا عرصہ تھا۔ سب کے سب دین حق پر قائم تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن پاک میں فرمانے باری تعالیٰ ہے، ایک زمانے میں سب آدمی ایک ہی طریقے تھے، یعنی ایک دور وہ تھا کہ جب سب لوگ ہدایت پر تھے، پھر ان میں اختلاف ہوا، شیطان نے ان کے سامنے بت پرستی کا عمل پسندیدہ بنا کر پیش کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بشیر و نذیر بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر تھے جو عالم کی طرف مبعوث ہوئے۔ جب قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، شراب نوشی اور دیگر برائیوں کے ارتکاب کی ٹھان لی اور اطاعت خداوندی سے روگردانی جاری رکھی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ بعثت کے وقت ان کی عمر ایک قول کے مطابق 350 سال کی تھی اور ایک قول کے مطابق 480 سال کی تھی۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے، بعد حضرت 350 سال زندہ رہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنے دور نبوت میں قوم کو 120 سال توحید کی دعوت دی۔ جب وہ کشتی پر سوار ہوئے تھے اس وقت ان کی عمر 600 سال تھی۔ اس کے بعد 350 سال زندہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ارشاد عالی کے مطابق اپنی قوم میں 950 سال قیام پذیر رہے، لوگوں کو خفیہ اور علانیہ طور پر دعوت اللہ دیتے رہے۔ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ صدی در صدی چلتا رہا مگر قوم ان کی دعوت پر لبیک کہنے کو تیار نہ ہوئی۔ اسی حال میں 3 صدیاں گزر گئیں۔ نوح علیہ السلام ان کو ہر طرح سے دعوت توحید دیتے رہے لیکن قوم اپنی سابقہ حالت پر قائم رہی۔ قوم حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت توحید کو نہ سنتی تھی اور نہ اس کو قبول کرتی تھی۔ جب بھی نوح علیہ السلام ان کو توحید کی طرف دعوت دیتے قوم ان پر ٹوٹ پڑتی اور ان کا گلا گھونٹ دیتی، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے اور غشی کھا کر زمین پر گر پڑتے۔
جب ہوش آتا تو زبان پر یہ کلمات ہوتے: اے اللہ میری قوم کو معاف کر دینا، یہ میرے مرتبہ سے واقف نہیں۔ یہ سلسلہ دعوت و تکلیف سینکڑوں سال جاری رہا۔ بعض کہتے ہیں نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف سے اس قدر پیٹے جاتے کہ آپ لاغر، کمزور اور بے جان ہو جاتے اور کپڑوں میں لپیٹ دیے جاتے، گویا کہ وفات پا گئے ہوں۔ لوگ یہی سمجھتے کہ آپ فوت ہو چکے ہیں۔ جب ہوش میں آتے تو دوبارہ ان کو دعوت توحید دینا شروع کر دیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو دعوت توحید دیتے رہتے، حتیٰ کہ باپ اپنے بیٹوں سے یہ کہتے کہ دیکھو یہ نوح علیہ السلام ہمارے باو اجداد کے ساتھ رہے ہیں، یہ شخص دیوانہ ہے، ہمارے باپ دادوں نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا، لہٰذا ہم بھی اس کی دعوت کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ ایک دن ایک آدمی آیا، اس کے ہمراہ اس کا بیٹا بھی تھا۔ وہ ڈیڑھ عمر ہونے کی وجہ سے لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو کہا، بیٹے اس بوڑھے کو دیکھو، اس سے بچ کر رہنا، کہیں یہ تمہیں دھوکہ نہ دے دے۔ بیٹے نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان یہ اپنی لاٹھی تو مجھے دینا جس کے سہارے آپ چلتے ہیں۔ بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے کو وہ لاٹھی جس پر ٹیک لگا کر وہ چلتا تھا دے دی اور خود زمین پر بیٹھ گیا۔ چنانچہ بیٹا نوح علیہ السلام کے پاس گیا اور ان کو اس لاٹھی سے مارا۔ لیکن نوح علیہ السلام ان حالات کے باوجود مایوس نہیں ہوئے اور اپنی قوم کو سینکڑوں سال دعوت توحید دیتے رہے، مگر یہ دعوت بے فائدہ رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس امر کی دعوت دی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی اور بت کو، کسی مورتی کو اور کسی طاغوتی چیز کو ہرگز نہ پکارو، اس کی وحدانیت کا اعتراف کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں۔ نوح علیہ السلام نے ان کو اس طرح کہا، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ نیز یہ کہا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک مجھے تم پر دردناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اور اپنی قوم سے مزید حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کہا، اے میری قوم، بے شک میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ جب نوح علیہ السلام نے ان کو دن رات علانیہ اور خفیہ ترغیب و ترہیب کے انداز میں غرض کے ہر طرح سے دعوت دی تو انہوں نے آپ کو کیا جواب دیا؟ دعوت کا کوئی طریقہ کارگر ثابت نہ ہوا۔ قوم کی اکثریت بت پرستی، طغیان و سرکشی اور گمراہی پر برابر قائم رہی۔ انہوں نے ہر لمحہ ان سے عداوت اور دشمنی ہی رکھی اور ان کا مذاق اڑایا اور بے قدری کی۔ قوم نے ان سے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم تم کو صریح غلطی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، اے میری قوم، مجھ میں تو ذرا بھی غلطی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں۔ یعنی جیسے تم میرے گمراہ ہونے کا خیال کرتے ہو، میں ویسا نہیں ہوں، میں تو اپنے رب العالمین کی طرف سے سیدھے راستے پر ہوں اور اس کا رسول ہوں، یعنی اس ذات کی طرف سے مبعوث کیا گیا ہوں جس کی شان یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کے لیے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ پھر نوح علیہ السلام نے ان سے کہا، میں تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں خدا کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو خبر نہیں۔ نوح علیہ السلام نے ان کی باتوں کا جواب کیسی ذکاوت و بلاغت اور بحث و جھگڑے میں پڑے بغیر تشفیٰ بخش صورت میں دیا، مگر قوم نے ان کو یہ جواب دیا کہ ہم تو تم کو اپنا ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارا اتباع انہی لوگوں نے کیا ہے جو ہم لوگوں میں بالکل رذیل ہیں، یعنی جن کی عقل اکثر خفیف ہوتی ہے۔ پھر وہ اتباع بھی محض سرسری رائے سے ہے اور ہم تم لوگوں میں کوئی بات اپنے سے زیادہ بھی نہیں پاتے، بلکہ ہم تو تم کو بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں۔ قوم نوح علیہ السلام کو اس بات پر تعجب ہوا کہ نوح علیہ السلام بشر ہو کر اللہ کا رسول ہو۔ انہوں نے نوح علیہ السلام کے پیروکاروں کی بھی تنقید کر دی۔ ان کے متعلق یہ کہا کہ وہ تو ہم میں رذیل، گھٹیا اور مقام و مرتبے کے اعتبار سے کمتر ہیں، جبکہ ہم ان سے مال و دولت اور حسب و نسب کے اعتبار سے بہت افضل ہیں۔ اس لیے قوم نے یہ کہا، اے نوح، تمہارے ماننے والے تو فقیر، رذیل اور کم ترین ہیں۔ انہوں نے بے سوچے سمجھے اور غور و فکر کیے بغیر تمہاری دعوت کو قبول کر لیا ہے، حالانکہ یہ کفار اس بات کو بھول گئے کہ حق بات کسی نظر و فکر کی محتاج نہیں ہوا کرتی۔
بس وہ نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں پر اعتراض کرنے لگے اور ان سے لڑنے جھگڑنے لگے، کہنے لگے مطلب یہ ہے کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد ہمیں تو کوئی فضیلت اپنے سے زیادہ نظر نہیں آئی۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں پر بھی جھوٹے ہونے کی بھی تہمت لگا دی، کہنے لگے بلکہ ہم تو تم کو باطل جھوٹا سمجھتے ہیں۔ جب معاملہ اس حد تک پہنچ گیا تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں، میں تم پر کوئی الزام نہیں لگاتا یا تمہیں کسی چیز پر مجبور نہیں کرتا، اور میں تم سے اپنی دعوت کا کوئی اجر یا بدلہ لینا نہیں چاہتا۔ اگر میں اس دعوت کا اجر طلب کروں بھی تو اس اللہ سے کروں گا جس کا اجر و ثواب ان چیزوں سے بد درجہ افضل اور بہتر ہے جو تمہارے پاس ہیں یا جو تم مجھ کو دو گے۔ رہے یہ لوگ جن کو تم حقیر و رذیل خیال کرتے ہو، میں ان کو ہرگز اپنے سے دور نہیں کروں گا۔ یہ لوگ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہیں، خواہ تم کچھ بھی کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی جانب سے دلیل پر قائم ہوں جس سے میری نبوت ثابت ہوتی ہے اور اس نے مجھ کو اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی ہو، پھر وہ نبوت یا اس کی حجت تم کو نہ سوچتی ہو تو میں کیا کروں؟ مجبور ہوں۔ کیا ہم اس دعوت یا دلیل کو تمہارے گلے موڑ دیں اور تم اس سے نفرت کیے چلے جاؤ؟ نیز ان سے کہا اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ مال نہیں مانگتا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے۔ اور ان سے مزید کہا اور میں تو ان ایمان والوں کو نکالتا نہیں کیونکہ یہ لوگ اپنے رب کے پاس عزت و مقبولیت کے ساتھ جانے والے ہیں، لیکن واقعہ میں تم کو دیکھتا ہوں کہ خواہ مخواہ کی جہالت کر رہے ہو اور بے ڈھنگی باتیں کر رہے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے مابین جدال کا زمانہ طویل ہو گیا۔ جب بھی ان کی یہ نسل ختم ہونے لگتی تو وہ بعد والی نسل کو یہ وصیت کر جاتی کہ نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانا، ان کی مخالفت کرتے رہنا اور ان سے لڑائی جاری رکھنا۔ جب کسی کا بیٹا عقل بالغ ہو جاتا، باپ اس کو یہ وصیت کرتا کہ دیکھنا جب تک زندہ رہو اس نوح علیہ السلام کا کہنا نہ ماننا اور ان پر ہرگز ایمان نہ لانا۔ بالآخر قوم نے تنگ آ کر یہ کہا اے نوح، تم ہم سے بحث کر چکے، پھر بحث بھی بہت کر چکے، سو اب ہم بحث و حس نہیں کرتے۔ جس چیز سے تم ہم کو دھمکایا کرتے ہو کہ عذاب آ جائے گا وہ ہمارے سامنے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ قوم حضرت نوح علیہ السلام سے اس خیال سے معجزات کا مطالبہ کرنے لگی کہ نوح علیہ السلام کبھی بھی کوئی معجزہ نہیں دکھا سکیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے ان کے لیے آخری جواب یہ آیا اور میری خیر خواہی تمہارے کام نہیں آ سکتی، گو میں تمہاری کیسے ہی خیر خواہی کرنا چاہوں جبکہ اللہ ہی کو تمہارا گمراہ کرنا منظور ہو، وہی تمہارا مالک اور اسی کے پاس تم کو جانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ تاکید آ گئی کہ اب ان لوگوں کو آپ کی نصیحت کارگر نہیں ہوگی، جو ایمان لا چکے ہیں بس وہی مومن رہیں گے، مزید کوئی شخص ایمان قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور نوح علیہ السلام کے پاس وہی بھیجی گئی کہ سو ان کے جو اس وقت تک ایمان لا چکے ہیں اور کوئی نیا شخص تمہاری قوم میں سے ایمان نہ لائے گا، سو جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اس پر کچھ غم نہ کرو۔ پھر کیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام مزید حکم الہی کا انتظار کرنے لگے۔ پھر نوح علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات کو بھی اور دن کو بھی دین حق کی طرف بلایا، سو میرے بلانے پر دین سے اور زیادہ بھاگتے رہے، اور میں نے جب کبھی بھی ان کو دین حق کی طرف بلایا تاکہ ان کے ایمان کے سبب آپ ان کو بخش دیں گے، تو ان لوگوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیں تاکہ حق بات کو سنے بھی نہیں، اور نیز زیادتی کراہت سے اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے اور اصرار کیا اور میری اطاعت سے غائب درجے کا تکبر کیا۔ پھر بھی میں نے ان کو باواضح بلند بلایا، پھر میں نے ان کو خطاب خاص کے طور پر علانیہ بھی سمجھایا اور ان کو بالکل خفیہ بھی سمجھایا، اور اس سمجھانے میں نے ان سے یہ کہا کہ تم اپنے پروردگار سے گناہ بخشواؤ، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، کثرت سے تم پر بارش بھیجے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دین حق کی طرف دعوت دیتے رہے اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بٹھاتے رہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ان کے سامنے بیان کرتے رہے، مگر دعوت نوح علیہ السلام کی قبولیت کی کوئی راہ نظر نہیں آتی تھی۔
قوم نوح علیہ السلام کی ضلالت اور بڑھ گئی، ان کا فساد جدال اور خباثت شدید ہو گئی، اور ان کے اس احساس میں مزید ترقی ہو گئی کہ ہم نوح علیہ السلام سے زیادہ علم و فہم رکھنے والے ہیں۔ ان حالات کے پیش نظر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی سینکڑوں سالہ تبلیغی محنت اور کئی نسلوں کی اذیتوں پر صبر کے نتائج اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے، اور یہ دعا کی کہ اے اللہ اس قوم کو ہلاک و تباہ فرما دے تاکہ یہ قوم مزید زمین میں فساد برپا نہ کر سکے اور دوسروں کو بھی گمراہی کے گڑھے میں نہ ڈال دے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، کافروں میں سے زمین پر ایک باشندہ بھی مت چھوڑ، کیونکہ اگر آپ ان کو روئے زمین پر رہنے دیں گے تو یہ لوگ آپ کے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور آگے بھی ان کے محض فاجر اور کافر ہی اولاد پیدا ہوگی۔ بالآخر اللہ کا وہ حکم آ گیا جو اپنے اندر عظیم معجزات کو چھپائے ہوئے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، اور تم اس طوفان سے بچنے کے لیے ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے کشتی تیار کر لو۔ نوح علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ پروردگار کشتی کیا چیز ہے؟ پروردگار نے ان کو بتایا ہوگا کہ کشتی لکڑی کا ایک گھر سا ہوتا ہے جو پھر پانی کے اوپر چلے گی تاکہ نافرمانوں کو غرقاب کر کے اپنی زمین کو ان سے سکون دلاؤں۔ نوح علیہ السلام نے پانی کے بارے میں بھی پوچھا ہوگا۔ بہرحال نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے قادر متعلق ہونے کا بخوبی علم رکھتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے لکڑی کے متعلق سوال کیا تو پروردگار نے ان کو سگون درخت لگانے کا حکم دیا جس کی شاخیں، جڑیں اور لکڑی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام شجر کاری کرتے رہے، 40 سال تک کا انتظار کیا، یہاں تک کہ درختوں کے کئی زبردست جنگل بن گئے۔ ان سالوں میں نوح علیہ السلام نے دعوت اللہ کا فریضہ انجام دینے میں توقف کیا، یعنی قوم کو اس عرصہ میں توحید و عبادت کی دعوت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا، اب ان کے ہاں کوئی باپ نہیں بنتا تھا۔ بہرحال جب درختوں کی کثرت ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو درختوں کے کاٹنے کا حکم دیا۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے درختوں کو کاٹا، پھر ان کو خشک کیا، پھر اس کے بعد عرض کیا پروردگار اب یہ بتائیے کہ یہ گھر کیسے بناؤں، یعنی یہ کشتی کیسے تیار کروں۔ پروردگار نے فرمایا اسے 3 صورتوں میں تیار کرو، اس کا سر مرغ کے سر کی طرح ہو، اس کا پیٹ پرندے کے پیٹ کی طرح اور دم مرغ کی دم کی طرح بناؤ، اور اس بنانے میں بالکل مطابقت ہو، اور اس کشتی کے دروازے اس کی دونوں جانب بناؤ، اور اس کے 3 طبقات درجے بناؤ، اور اس کی لمبائی 80 گز اور چوڑائی 50 گز ہونی چاہیے، اور آسمان کی طرف اس کی بلندی 30 گز ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ نوح علیہ السلام کو کشتی سازی کا فن سکھا دیں۔ نوح علیہ السلام بڑے چاق و چوبند تھے، محنت پسند تھے۔ آپ علیہ السلام لکڑی کاٹتے اور لوہے کو آگ پر گرم کرنے کے بعد کوڑتے اور تارکول تیار کرتے تاکہ آئندہ کشتی کی لکڑیوں پر ملنے کا کام آ سکے، اور پھر وہ لکڑی پانی سے خراب نہیں ہوگی۔ یہ عظیم جدوجہد اور زبردست قسم کا کام اکیلے نوح علیہ السلام سر انجام دیتے تھے، اور لوگوں کا یہ حال تھا، ان کے پاس سے گزرتے رہتے ہیں، انہوں نے اس سے پہلے کبھی بڑھائی نہیں دیکھا تھا جو کشتیاں بناتا ہو۔ لوگ جب نوح علیہ السلام کے قریب سے گزرتے اور ان کو کشتی سازی میں مصروف دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے ہیں اے نوح علیہ السلام کیا بات ہے کہ پیغمبری کے بعد اب بڑھائی بن گئے ہو، اور کبھی کہتے ہیں اس دیوانے کو نہیں دیکھتے ہو، پانی پر چلانے کے لیے گھر تیار کر رہا ہے۔ ان کی مراد کشتی تھی، پھر ان پر ہنستے۔ قرآن کریم میں اس واقعے کی منظر کشی اس طرح کی گئی ہے، فرمان الہی ہے، اور وہ کشتی تیار کرنے لگے، اور اثناء تیاری میں جب کبھی ان کی قوم میں سے کسی رئیس گروہ کا ان پر گزر ہوتا تو ان سے ہنسی کرتے، یعنی قوم جب ان کو کشتی سازی میں مصروف دیکھتی تو ان سے استہزاء کرتی اور عذاب خداوندی کے واقعہ ہونے کو بعید از عقل خیال کرتی۔ نوح علیہ السلام ان کو جواب میں یوں کہتے ہیں، آپ فرماتے کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم تم پر ہنستے ہیں جیسا کہ تم ہم پر ہنستے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان پر واضح کر دیا کہ اگر تمہارا کفر پر اصرار اور بغض و عناد اور استہزاء و مذاق برقرار رہا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب لازمی طور پر یقیناً آ جائے گا۔
نوح علیہ السلام نے اپنے اس قول سے وقوع عذاب کی تاکید فرمائی۔ سو ابھی تم کو معلوم ہوا جاتا ہے کہ وہ کون شخص ہے جس پر دنیا میں ایسا عذاب آیا جاتا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا، اور بعد مرگ اس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ میرا غصہ نافرمانوں پر بڑھتا جا رہا ہے، کشتی جلدی سے جلدی تیار کرو، کشتی سازی کا عمل جلد ختم کرو۔ نوح علیہ السلام نے یہ دیکھ کر کچھ کام کرنے والے لوگ مزدوری پر رکھے جو ان کے ساتھ مل کر کشتی تیار کرتے رہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے سام، حام اور یافس بھی لکڑیاں تراشتے رہے۔ بالآخر نوح علیہ السلام نے 660 گز طویل اور 330 گز عریض کشتی بنا لی جس کی بلندی 33 گز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی کے پاس ہی سے تارکول کا چشمہ جاری کر دیا، چنانچہ نوح علیہ السلام نے اس کشتی کے اندر اور باہر ساری کشتی کو تارکول مل دیا۔ لوہے کی ان کیلوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانے علی ہے، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کیا۔ یہاں پر ہم آپ کو یہ مزید بتاتے چلیں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے حواریوں نے ان سے کہا، اگر آپ ہمارے سامنے ایسا کوئی شخص جس نے کشتی نوح علیہ السلام کو دیکھا ہو زندہ کر دیں، پھر وہ ہمیں اس کشتی کے متعلق کچھ بتائے تو بہت بہتر ہے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام چلے، آپ کے پیچھے پیچھے ان کے حواری بھی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے مٹی کے ایک ٹیلے کے پاس پہنچے، اس سے مشت بھر مٹی لی اور فرمایا، جانتے ہو یہ مٹی کس کی ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ حام بن نوح علیہ السلام کی قبر ہے۔ چنانچہ آپ نے اس مٹی پر اپنا عصا مارا اور کہا، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ تو اچانک ایک شخص اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ وہ بہت بوڑھا تھا اور اس کے بال سفید تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیا تم اسی حالت میں فوت ہوئے تھے؟ حام بن نوح علیہ السلام نے کہا، نہیں، بلکہ میں جوانی کی حالت میں فوت ہوا تھا، لیکن اب میں نے سمجھا کہ شاید قیامت قائم ہو گئی ہے، اس لیے خوف سے میں بوڑھا ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، ذرا نوح علیہ السلام کی کشتی کے متعلق بتاؤ۔ اس نے کہا، اس کشتی کی لمبائی 1200 گز تھی اور چوڑائی 600 گز۔ اس کشتی میں 3 درجات تھے، ایک درجے میں جانور اور چپائے، ایک میں انسان اور ایک میں پرندے تھے۔ اور پھر جب جانوروں کا فضلہ کشتی کے اندر بہت زیادہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے پاس یہ وحی بھیجی کہ ہاتھی کی دم دباؤ۔ جب انہوں نے دبائی تو اس سے ایک نر خنزیر اور ایک مادہ خنزیر نکلی، اور وہ دونوں جانوروں کے فضلے کو صاف کرنے لگے۔ لہٰذا اب ہم قصہ نوح کی طرف آتے ہیں۔ جب نوح علیہ السلام کشتی کی تیاری سے فارغ ہو گئے اور کشتی کو مکمل طور پر تیار کر لیا تو اب صرف ایک ایسے بحر کی ایجاد باقی رہ گئی تھی جس پر وہ کشتی چل سکے، تاکہ خدا کی زمین کفر کی گندگی سے پاک و صاف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم و کریم حکم کی ابتدا کا وقت اور مقام متعین کر دیا۔ پس ایک تندور سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ تندور سے پانی کا ابلنا ہی در حقیقت اس معجزہ کبریٰ کا ظہور کا آغاز تھا جس نے ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ تنور سے پانی کا ابلنا دراصل اس راز کی علامت تھا۔ باقی رہی یہ بات کہ تنور سے پانی کس وقت نکلنا شروع ہوا، تو اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ چند اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ طلوع فجر کے وقت ایسا ہوا، اور اس تنور کے بارے میں مشہور قول یہ ہے کہ وہ روٹیاں بنانے کی جگہ تھی، اور وہ تنور یا بھٹی پتھر کی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ پھر وہ تنور حضرت نوح علیہ السلام کے پاس منتقل ہوا۔ نوح علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ جب آپ دیکھیں کہ پانی اس تنور سے ابلنا شروع ہو گیا ہے تو آپ اپنے اصحاب کے ہمراہ اس کشتی پر سوار ہو جائیے۔ پس جب تنور سے پانی نکلنا شروع ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو اس کا علم ہوا تو اس نے نوح علیہ السلام کو بتایا کہ پانی تنور سے ابلنا شروع ہو گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ تنور کوفہ میں تھا جس سے پانی ابلنا شروع ہوا، بعض کہتے ہیں کہ یہ تنور ملک شام میں تھا، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ تنور ملک ہند میں تھا۔ بہرحال جب حضرت نوح علیہ السلام کو تنور سے پانی نکلنے کا علم ہوا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ حقیقت میں قوم کی ہلاکت کا آغاز ہے۔
نیز تنور سے پانی کا ابل پڑنا ہلاکت قوم کے علاوہ ایک نبوی معجزہ کے ظہور کی ابتدا کی خبر دینا بھی تھا۔ یعنی اس حکم ربانی کا دو چیزوں سے تعلق تھا۔ پہلی چیز یہ کہ نوح علیہ السلام کو جو بات بتائی گئی تھی، یعنی تنور کا پانی ابلنا، کی ابتدا کی طرف اشارہ تھا۔ دوسری چیز وہ ہے جس کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے، اور ہم نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ یعنی 2 عدد اس کشتی میں چڑھا لو اور اپنے گھر والوں کو بھی چڑھا لو، سوائے اس کے جس پر غرق ہونے کا حکم نافذ ہو چکا ہے، اور اپنے گھر والوں کے علاوہ دوسرے ایمان والوں کو بھی، اور بجز قلیل آدمیوں کے ان کے ساتھ کوئی ایمان نہ لایا تھا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 40 دن رات تک بارش برسائی۔ اس بارش کی وجہ سے سارے وحوش و طیور اور جانور چھپائے نوح علیہ السلام کے پاس آ گئے اور ان کے تابع فرمان ہو گئے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہر قسم میں سے ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ کو اس کشتی میں سوار کیا۔ چنانچہ آپ نے تمام حیوانات اور پرندوں کو کشتی میں چڑھانا شروع کر دیا۔ سب سے آخر میں جو جانور سوار ہوا وہ گدھا تھا۔ جب وہ گدھا کشتی میں چڑھنے لگا تو ابلیس لعین نے بھی اس کی دم کو پکڑ لیا، جس کی وجہ سے وہ اپنی ٹانگیں نہ اٹھا سکا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کو کہنے لگے کشتی میں داخل ہو جاؤ، مگر وہ اٹھنے کی طاقت نہ رکھ سکا۔ حتیٰ کہ بعض کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے کہا تیرا ستیہ ناس ہو، کشتی کے اندر آ جاؤ، اگرچہ شیطان تیرے ساتھ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے یہ کلمہ سبقت لسانی سے نکل گیا۔ بہرکیف جب نوح علیہ السلام نے یہ کہا تو شیطان نے اس گدھے کا راستہ چھوڑ دیا اور وہ گدھا کشتی میں داخل ہو گیا، اور اس کے ساتھ شیطان بھی کشتی کے اندر آ گیا۔ نوح علیہ السلام نے اس شیطان سے کہا اے خدا کے دشمن، تجھے کس نے داخل کیا؟ شیطان نے کہا کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ کشتی کے اندر آ جاؤ، اگرچہ شیطان تیرے ساتھ ہے؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا اے دشمن خدا، چل کشتی سے باہر نکل۔ شیطان نے کہا میں نہیں نکلتا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ شیطان پھر کشتی ہی میں رہا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس دوران سانپ اور بچھو بھی نوح علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور انہوں نے یہ درخواست کی تھی کہ ہمیں بھی کشتی میں سوار کر لیجئے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم دونوں تکلیف و مضرت کا سبب ہو، میں تمہیں سوار نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ ہمیں بھی کشتی میں سوار کر لیجئے، ہم آپ کو ضمانت دیتے ہیں کہ ہم کسی ایسے شخص کو نقصان نہیں پہنچائیں گے جو آپ کا ذکر کرے گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا اے پروردگار، اس شیر اور گائے کا کیا کروں، اور بکری کے بچے اور بھیڑیے کو کیسے سوار کروں، نیز کبوتر اور بلے کا کیا کروں، یعنی یہ جانور تو آپس میں دشمنی رکھتے ہیں، ان کو کشتی میں کیسے سوار کروں؟ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا یہ بتاؤ کہ ان کے درمیان یہ عداوت کس نے ڈالی؟ نوح علیہ السلام نے عرض کیا رب العالمین، آپ نے ہی ڈالی ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا لہٰذا میں ہی ان کے درمیان الفت ڈال دوں گا، جس کی بنا پر یہ ایک دوسرے کو نقصان یا تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے پہلے طبقہ میں درندوں اور جانوروں کو سوار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیر کو بخار میں مبتلا کر دیا اور اس کو دوسرے جانوروں اور گائیں وغیرہ سے دور کر دیا، اور وہ پھر اپنے بخار ہی میں مصروف ہو گیا، اور جنگلی جانوروں کو کشتی کے دوسرے طبقے میں رکھا اور خود دوسرے انسانوں کے ہمراہ اوپر والے طبقے میں سوار ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترے اور کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے جوڑے سوار کیے، یعنی گائے اور بیل، ہاتھی اور ہتھنی، چڑا اور چڑیا، چیتا اور چیتے کی مادہ، بلہ اور بلی وغیرہ تمام مخلوقات کے نر و مادہ کو کشتی میں سوار کر لیا۔ نوح علیہ السلام نے کشتی سازی کے دوران جنگلی جانوروں کے لیے پنجرے بھی بنا لیے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے ہر جوڑے کو آگے چلایا تاکہ حیوانات اور طیور کی انواع کی بقا کا تحفظ کیا جا سکے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ طوفان نوح نے ساری زمین کو غرق کر دیا تھا، ورنہ ان تمام حیوانات اور وحوش و طیور کو کشتی میں سوار کرنے کا کوئی معنی باقی نہیں رہتا۔ تمام جانور، درندے پرندے، خواہ منحوس ہوں یا نامنحوس، سب کے سب اس کشتی نوح علیہ السلام میں چڑھے۔ جیسا کہ ابھی مذکور ہوا، اس طرح وہ لوگ بھی کشتی میں سوار ہوئے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان ایمان لانے والوں کی تعداد 80 تھی۔
مومنین کی تعداد بہت کم تھی۔ اس آیت کریمہ میں اس کی تاکید آئی ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی چڑھا لو سوائے اس کے جس پر غرق ہونے کا حکم نافذ ہو چکا ہے، اور گھر والوں کے علاوہ دوسرے ایمان والوں کو بھی، اور بجز قلیل آدمیوں کے ان کے ساتھ کوئی ایمان نہ لایا تھا۔ جب سارا کام مکمل ہو گیا اور کشتی زمین کے اوپر کھڑی ہو گئی تو نوح علیہ السلام اور ان کے اصحاب حکم خداوندی کا انتظار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے تنور سے پانی کے نکلنے کو اس کی نشانی قرار دیا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام سے فرما رکھا تھا کہ جب تم دیکھو کہ تنور سے پانی نکلنا شروع ہو گیا ہے تو اپنے اصحاب کے ہمراہ اس کشتی میں سوار ہو جانا، اس میں جانوروں کا جوڑا جوڑا بھی چڑھا لینا، جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم عذاب کا قریب آن پہنچا اور زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا، اللہ کا حکم آن پہنچا یعنی عذاب الہی آ گیا، ایک خوفناک طوفان آ پہنچا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، اس لیے وہ کشتی میں نہ چڑھی، حالانکہ وہ اپنے تمام بچوں حام، سام، یافس اور یام کی ماں تھی۔ اہل کتاب یام کو کنعان کہتے ہیں، یہی کنعان اس طوفان میں غرق ہوا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی بیوی طوفان برپا ہونے سے پہلے ہی موت کا شکار ہو گئی، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ بھی غرقاب ہونے والوں کے ساتھ ہی غرقیاب ہو گئی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی اپنے کفر کے سبب ان لوگوں میں سے ہو گئی جن پر حکم خداوندی نافذ العمل ہو چکا تھا۔ قرآن پاک کی سورۃ التحریم میں اسی کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ فرمان خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا حال بیان فرماتا ہے۔ وہ دونوں ہمارے خاص بندوں میں سے دو بندوں کے نکاح میں تھی، سو ان عورتوں نے ان دونوں بندوں کا حق ضائع کیا، تو وہ دونوں نیک بندے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کے ذرا بھی کام نہ آ سکے، اور ان دونوں عورتوں کو بوجہ کافر ہونے کے حکم ہو گیا کہ اور جانے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ۔ اب زبردست اور خوفناک طوفان کا آغاز ہو گیا، بڑا شدید طوفان آ پہنچا۔ قرآن پاک میں طوفان کی کیفیت کا ذکر آیا ہے، وہ تنور پانی سے ابل پڑا جو نوح علیہ السلام کے گھر میں تھا۔ قرآن کریم اس طوفان کا ذکر کرتا ہے جو دعائے نوح علیہ السلام کے سبب پیش آیا۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں درماندہ ہوں، سو آپ ان سے انتقام لے لیجئے۔ اس دعا کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے خطرناک اور زبردست طوفان شروع ہو گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس ہم نے کثرت سے برسنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین سے چشمے جاری کر دیے۔ پھر کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایسی بارش برسائی کہ زمین پر ایسی بارش نہ پہلے کبھی ہوئی اور نہ اس کے بعد ایسی بارش کبھی ہوگی۔ آسمان ایسا ہو گیا جیسے مشکیزوں کے منہ کھول دیے گئے ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو ابل جانے کا حکم دیا، چنانچہ زمین اپنے تمام اطراف سے ابل پڑی، کنووں سے اور چشموں سے پانی بہنے لگا۔ اہل کتاب کے قول کے مطابق پانی کی سطح زمین پر موجود پہاڑوں کی چوٹی سے بلند تر ہو گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ پانی کی سطح 80 گز تھی۔ زمین کا طول و عرض، پہاڑ، جنگل، غرض کے ساری کائنات ارضی پانی میں ڈوب گئی۔ روئے زمین پر کوئی چھوٹا بڑا چشمہ ایسا نہ تھا جو پانی نہ بہا رہا ہو۔ اس وقت کے لوگوں نے ہموار و کشادہ زمین اور پہاڑوں کو بھرا ہوا تھا۔ زمین کے ہر حصے کا کوئی نہ کوئی مالک یا قابض ضرور تھا۔ پانی کی سطح زمین سے بلند ہونے لگی، زمین کا کوئی ایسا سوراخ نہ بچا جس سے پانی نہ نکلتا ہو، اور آسمان سے بھی اس قدر کثرت کے ساتھ بارش برسنے لگی کہ اس جیسی بارش زمین پر پہلے کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ یہ بارش مسلسل جاری رہی، مزید جاری رہی، حتیٰ کہ گرد و پیش کے ہموار علاقوں میں پانی کی سطح خطرناک حد تک پہنچ گئی، اور دریاؤں کی موجیں زمین کے خشک حصے کو ہڑپ کرنے لگی۔ پہلی مرتبہ سارا کرہ ارض پانی میں غرق ہو گیا۔ اب یہ زمینی کرہ نہیں رہا بلکہ آبی کرہ بن گیا، اس لیے کہ طوفان نے ساری زمین کو ہی پانی میں غرق کر دیا تھا، کوئی بھی خشک جگہ باقی نہیں رہی۔ پانی میں زبردست طغیانی آئی اور دریاؤں کی موجیں خوفناک ترین سطح تک پہنچ گئیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے جب کہ نوح علیہ السلام کے وقت میں پانی کو طغیانی ہوئی تو تم کو کشتی میں سوار کیا اور باقیوں کو غرق کر دیا
تاکہ ہم اس معاملے کو تمہارے لیے یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کافر تھا اور نوح علیہ السلام کو اس کے کفر کا علم اس وقت ہوا جب طوفان کا وقت آیا۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ضدی اور گناہ گار مومن سمجھتے تھے جس نے پہاڑ کی پناہ میں آنا پسند کیا۔ موجوں کی بلندی نے باپ بیٹے کے درمیان بات چیت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ قرآن کریم میں ان کی بامی گفتگو کا تذکرہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہ کشتی ان کو لے کر پہاڑ جیسی موجوں میں چلنے لگی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ علیحدہ مقام پر تھا کہ اے میرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور عقیدے میں کافروں کے ساتھ مت ہو۔ وہ کہنے لگا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھ کو پانی میں غرق ہونے سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے قہر سے کوئی بچانے والا نہیں، نہ پہاڑ اور نہ کوئی چیز، لیکن جس پر وہی رحم کرے۔ اور پھر دونوں باپ بیٹوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی، پس ان کا بیٹا بھی مثل دوسرے سب کافروں کے غرق ہو گیا۔ جس وقت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان وہ موج حائل ہوئی تو نوح علیہ السلام نے پروردگار سے التجا کی۔ دراصل نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کا کافر ہونا معلوم نہ تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اس وقت اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ رب العزت سے کیا عرض کیا۔ اس دعا و التجا کو قرآن پاک کی یہ آیت نقل کرتی ہے۔ اور جب نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور عرض کیا، اے میرے رب، میرا یہ بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور آپ بڑی قدرت والے ہیں۔ مطلب یہ کہ نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ عرض کرنا چاہا کہ میرا یہ بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ ہے کہ میں تمہارے سب مومن گھر والوں کو نجات دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو جواب آیا کہ تاکہ غرقاب ہونے والے اس بیٹے کی حقیقت حال منکشف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح علیہ السلام، یہ شخص تمہارے ان گھر والوں میں نہیں جو ایمان لا کر نجات پائیں گے۔ اس کے کام خراب ہیں، یعنی وہ کافر ہے، سو مجھ سے ایسی چیز کی درخواست مت کرو جس کی تم کو خبر نہیں۔ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم آئندہ نادان نہ بن جاؤ۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی غرق ہو گیا، دوسرے سرکش کافر بھی غرق ہوئے۔ اب آہستہ آہستہ حالات معمول پر آنے لگے، یعنی زمین دوبارہ اپنی اصلی حالت میں لوٹ آئی۔ ساری زمین کفر اور کفار سے بالکل خالی ہو کر پاک صاف ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کو یہ حکم آیا، اور جب سب کفار غرق ہو چکے تو حکم ہو گیا کہ اے زمین، اپنا پانی جو کہ تیری سطح پر موجود ہے نگل جا۔ پس وہ پانی جو چشموں سے زور سے ابل رہا تھا نکلنا بند ہو گیا، اور اے آسمان، برسنے سے تھم جا۔ چنانچہ آسمان سے پانی برسنا رک گیا، نیز فرمایا اور پانی گھٹ گیا، یعنی پانی زمین میں واپس چلا گیا، اور نوح علیہ السلام کی کشتی زمین پر آ ٹھہری۔ سارے ظالم لوگ ہلاکت سے دوچار ہوئے۔ رب العزت نے نوح علیہ السلام سے فرمایا، اے نوح علیہ السلام، زمین پر اترو، ہماری طرف سے سلام اور برکتیں لے کر جو تم پر نازل ہوں گی، اور ان جماعتوں پر کہ تمہارے ساتھ ہیں، اور بہت سی ایسی جماعتیں بھی ہوں گی کہ ہم ان کو دنیا میں چند روزہ عیش دیں گے، پھر آخرت میں ان پر ہماری طرف سے سخت سزا واقع ہوگی۔ کشتی نوح علیہ السلام زمین پر ٹھہری، نوح علیہ السلام زمین پر اترے، تمام ہوش و طیور کو رہا کیا، پھر وہ ساری زمین میں پھیل گئے۔ نوح علیہ السلام کو زمین کے خشک ہونے کا علم اس وقت ہوا جب انہوں نے خبر گیری کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ اس کوے کو راہ میں کہیں کوئی مردار ملا اور وہ اس کے کھانے میں مشغول ہو گیا، اور نوح علیہ السلام سے بے پرواہ ہو گیا، ان کے پاس واپس نہیں گیا، جس پر نوح علیہ السلام نے اسے خوف کی بدعا دی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ گھروں سے مانوس نہیں ہوتا۔ پھر نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، چنانچہ وہ اڑا اور اس حال میں واپس لوٹا کہ اس کی چونچ کے ساتھ زیتون کے درخت کی ٹہنی اور پیروں کے ساتھ مٹی لگی ہوئی تھی۔ اس سے نوح علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ زمین کی ساری جگہیں اب خشک ہو گئی ہیں، اور اس کی گردن میں سبز رنگ کا ہار ڈال دیا، جس کا نشان ہم بعض اوقات کبوتر کی گردن میں دیکھتے ہیں، اور اس کو یہ دعا دی کہ وہ امن و امان اور مانوس ہو کر رہے۔ اس لیے کبوتر گھروں سے مانوس ہوتا ہے، لوگ اس کو پالتے ہیں اور وہ ذرا بھی نہیں ڈرتا، اور لمبی مسافتیں طے کرنے کے بعد بھی واپس اپنے مالک کے پاس آ جاتا ہے۔ یہ بھی نوح علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ صرف وہ تنور جس سے پانی ابلا تھا نوح علیہ السلام کا معجزہ نہیں تھا،
بلکہ نوح علیہ السلام کی 950 سال کی ساری زندگی ہی معجزہ تھی۔ پھر نوح علیہ السلام کا کشتی بنانا اور اس کی تیاری میں درخت لگانا اور 20 سال ان کی لکڑی کا انتظار کرنا، یہ سب کچھ ان کے معجزات کا حصہ ہے۔ نیز مختلف قسم کے جانوروں، درندوں، چرندوں اور پرندوں کو لے کر کشتی میں سوار ہونا بھی آپ کا معجزہ ہے۔ پھر خطرناک طوفان کا برپا ہونا مشکل معجزہ ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کا زمین پر اترنا، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ یہ سب امور نوح علیہ السلام کے معجزات ہیں، نوح علیہ السلام کی زندگی کے محض واقعات نہیں ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تو دیکھتے رہیں اسلامک ڈائری۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔